الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. معزز حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو ایسی قوم کو نہیں پائے گا کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہوں، قیامت کے دن پہ بھی ایمان رکھتے ہو، اور وہ پھر ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھیں. یعنی مومن وہ نہیں ہو سکتا کہ جو ان لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں. مومن وہی ہوگا جو اللہ رسول کے دشمن کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے. تو انداز یہ ہے کہ تو نہیں پائے گا ایسی قوم کو جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر قیامت کے دن پر کہ وہ دوستی کریں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے خاندان والے ہوں. اتنے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں وہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھ سکتے. تو اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہی ہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، ایمان لکھ دیا ہے اللہ نے جن کے دلوں میں. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی جانب سے ان کی مدد فرمائی ہے، ان کی تائید فرمائی ہے. تو پہلے تو اس قوم کی علامتیں بیان فرمائی، پھر اس قوم کی کیفیت بیان فرمائی کہ ان کے دلوں میں ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، اور ان کی تائید غیبی فرمائی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ، یہی ہے اللہ والے، یہی ہے اللہ کا گروہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جان لو کہ فلاح پانے والے اللہ والے ہی ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ آیت طیبہ اس کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ نے ایک تو علامت بیان فرمائی کہ جو اللہ سے اس کے رسول سے پر ایمان رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں. پھر بتایا کہ ان کو یہ کیفیت کیوں حاصل ہوئی ہے. اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، اور غیب سے، تائید غیبی سے ان کی مدد فرمائی. اور پھر آیت کے تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت کا انجام بیان کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہتی ہوئی نہریں ایسے باغات میں ہوں گے، اور یہ اللہ والے ہیں، اللہ کا گروہ ہے جو حق پر ہے حق، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. تو یہ آیت طیبہ بہت مشہور آیت طیبہ ہے، اور قرآن مجید کی بڑی روشن آیت طیبہ ہے جس میں اللہ نے بڑی عظیم علامت بیان فرمائی ہے. لیکن یہاں پر میں سفر المظفر کے حوالے سے
ایک دوسری جانب توجہ دلانا چاہوں گا کہ سفر المظفر یہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی برسی کا دن ہے۔ 25 سفر المظفر کو آپ کا عرس ہوتا ہے اور 10 شوال المکرم کو آپ پیدا ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ولادت ہے وہ اتنی یعنی حیرت کی بات ہے کہ جب اس آیت طیبہ کو اس کے علم العادات کے مطابق اس کے حروف کو جمع کیا جاتا ہے، یہاں سے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی ہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان راسخ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے اور ان کی غیب سے مدد فرمائی۔ تو یہ وہ آیت طیبہ ہے کہ جب اس کے عدد کو جمع کیا جاتا ہے تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان کی تاریخ ولادت بن جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ ذات گرامی کہ جس کی تاریخ ولادت قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی اہم آیت سے نکلتی ہے کہ جس کی ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے اور جس میں تائید غیبی کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، تو اس تاریخ میں پیدا ہونے والی وہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی، کتنی بلند مرتبہ ہوگی، کتنی اعلیٰ مرتبت ہوگی۔ میرے بھائیوں، کیونکہ امام اہل سنت وہ عظیم شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ آپ کے زمانے میں بھی آپ جیسا کوئی نہیں تھا، نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا آیا، اور ماضی میں بھی آپ جیسے کم ہی نظر آتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شان و عظیم شان ہے کہ آپ کے زمانے کے بڑے بڑے لوگ انہوں نے آپ کے کمال کی گواہی دی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے یہ تک کہا کہ آپ کے مزاج میں اگر سختی نہ ہوتی تو آپ اپنے زمانے کے امام ابو حنیفہ ثانی ہیں، اور وہ لوگ جن سے عقیدے میں آپ کا اختلاف تھا، دار الندوہ والے، ندوۃ العلوم والے، ان لوگوں نے جب ہندوستان کے فقہا کی فہرست بنائی کہ ہندوستان میں کون کون سے بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، تو ان فہرست میں جو سب سے پہلا نام تھا وہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا نام ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں عرب و عجم کے علماء نے یہ گواہی دی کہ آپ اس صدی کے مجدد ہیں، اس صدی کے 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ اور مجدد کیا ہوتا ہے؟ مجدد ایک بڑا اعلیٰ رتبہ ہوتا ہے جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں دی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ سیبعث لہذه الامت علی راس میت کل سنۃ من یجدد لها امر دینہا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے ہر 100 سال پر ایک شخصیت کو بھیجے گا جو اس دین کے کاموں کی تجدید کر دے گی، جو اس دین کی تعلیمات کو زندہ کر دے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی نبوت کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا، کسی طرح سے جائز نہیں ہے کسی نبی کا آنا، کوئی اس میں جائز مانے تو وہ دین سے خارج ہے۔ تو اب جو نبی علیہ السلام کی نیابت کا کام ہے، آپ کی وراثت ہے، وہ ان علماء کے پاس ہے، اور ان علماء میں بھی خاص علماء وہ ہیں جو ہر صدی کے اختتام پر ظاہر ہوتے ہیں اور دین کی بھلائی ہوئی تعلیمات کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں، اسلام کا عظیم دفاع کرتے ہیں۔ تو امام اہل سنت وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ آپ کے زمانے کے عرب علماء نے بھی، عجم کے علماء نے بھی آپ کی مجددیت کو تسلیم کیا اور آپ کے علم و فن کی گواہی دی، آپ کی ولایت کی گواہیاں دی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جن کی تاریخ ولادت
یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 20 کا جو قلب ہے، جو درمیان ہے، اس آیت طیبہ سے نکلتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا ہے، ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی غیب سے مدد فرمائی ہے۔ اگر یہ جو میں نے بات بیان کی ہے، اگر ہم امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں تو ہر بحرف اس آیت طیبہ کی مصداق نظر آتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایمان کی حالت کیا ہوگی، ہم اس کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے بچپن کو دیکھ لیجئے کہ اگر آپ ان کے بچپن کو دیکھنے جائیں گے تو اس بچپن بھی آپ کا اس آیت طیبہ کے مصداق ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 5-6 سال کی ہے۔ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ 5-6 سال کی میری عمر تھی تو اس وقت میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا۔ 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے تو کہا میں نے لمبا کرتا پہنا ہوا تھا، نیچے سے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا، بچہ ہوتا ہے۔ تو اتفاقی بات ہے کہ مسجد کے سامنے سے آوارہ عورتیں گزریں جو بے پردہ قسم کی عورتیں تھیں، تو آپ کے والد و ماجد بڑے عظیم عالم دین گزرے ہیں، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا گھرانہ ایک علمی گھرانہ ہے۔ آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں، تو وہ دینی گھرانے میں پیدا ہوئے تو تربیت کا کیا عالم ہے کہ جب ان بے پردہ عورتوں کو دیکھا تو شرم کے مارے اپنے کرتے کو اٹھایا اور اپنے آنکھوں پہ لگا لیا، اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تو اس پر ایک آوارہ عورت نے جب یہ دیکھا یہ بچے نے کیا حرکت کی ہے تو اس نے چڑھ کر کہا، ارے چھوٹے میاں یہ تم نے کیا حرکت کی ہے کہ تم نے اپنے آنکھیں تو بند کر لی اور جو چھپانے کی جگہ سطر اس کو کھول دیا۔ ظاہر سی بات ہے جو کرتا اٹھائیں گے نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا تو نیچے کا نظر آئے گا، جو چھپانے کی جگہ وہ کھل گئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر سلام ہو کہ وہ بچپن کا عالم ہے اور اللہ نے کتنی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، جواب سن لیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے نظر بہکتی ہے، جب نظر بہکتی ہے تو سطر بہکتا ہے، تو جب نظر ہی کو روک لیا جائے گا تو سطر بھی نہیں بہکے گا۔ یہ جواب سن کر وہ آوارہ عورتیں چلی گئیں۔ اب 5-6 سال کی عمر ہے، آپ اندازہ کر لیجیے کہ اللہ نے کتنی سمجھ عطا فرمائی ہے، کیسا مقام عطا فرمایا آپ کو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روزہ کشائی ہوئی، بہت مشہور واقعہ ہے آپ کا۔ بریلی شریف میں آپ محلہ جسولی میں پیدا ہوئے اور یہ بریلی شریف کا علاقہ سردیوں میں سخت سرد ہوتا ہے اور گرمیوں میں سخت گرم ہوتا ہے اور شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ تو گرمیوں کے مہینے میں رمضان تھے اور آپ کی روزہ کشائی تھی اور عمر اس وقت یہی ہوگی 5-6 سال کی۔ جب سخت دھوپ پڑ رہی تھی تو گھر میں شام کے افطاری کے لیے کھانے وانے تیار کیے ہوئے تھے، مختلف انواع اقسام کے کھانے کمرے میں تیار کر کے رکھے جا رہے تھے۔ تو آپ کے والد ماجد نے کہا کہ یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، شوق میں اس نے روزہ رکھ لیا، اس کی روزہ کشائی ہے۔ ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ کہا بیٹا تمہیں بھوک لگ رہی ہے کچھ کھا لو۔ کہا ابا جان میرا تو روزہ ہے۔ کہا بچوں کا روزہ تو ایسا ہی ہوتا ہے بیٹا، بچوں کا روزہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، دروازہ میں نے بند کر دیا ہے۔ تو بچے کا جواب سنیے، سلام اس بچے پر، وہ فرماتے ہیں کہ ابا جان جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے محبت کے مارے کہ اللہ نے کیسا بچہ عطا فرمایا۔ یہ آپ کا یہ اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے۔ کیسا نقش فرما دیا ہے آپ اندازہ کر لیجئے۔ 4 سال 4 ماہ غالباً 4 دن
اسی عمر میں آپ کی رسم بسم اللہ ہوئی، جس میں بچوں کو باقاعدہ استاد قاعدے کی ابتدا کرواتا ہے۔ تو آپ کے گھر میں تقریب ہوئی، مہمان جمع تھے، دادا میاں بھی موجود تھے، آپ کے جو عظیم ولی گزرے ہیں، والد صاحب بھی موجود ہیں، دیگر مہمان بھی موجود ہیں۔ استاد نے پڑھایا، کہو بیٹا الف، آپ نے کہا الف با تا سا، سارے حروف تہجی پڑھا دیے۔ پھر فرمایا کہ کہو لام الف، اب چونکہ مرکب حرف آتا آخر میں، تو کہا کہ لام الف کہو، تو آپ خاموش ہو گئے۔ استاد کہہ رہے کہو بیٹا لام الف، لام الف لا ہوتا ہے، تو آپ خاموش۔ اب اس بچے کی ذہانت کو دیکھ لیجئے کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں عام انسان ہوتے ہیں، مگر ان کی عقل کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے۔ جہاں پر عام آدمی کی عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے تو اس سے اوپر ان کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ ابھی بچپن ہے، عالم شباب کیا ہوگا؟ بچپن میں یہ عالم دیکھیے، وہ بات پوچھ رہے ہیں جو آج ہمارا 60 سال کے آدمی کے ذہن میں بھی نہیں آتی ہے۔ دادا نے دیکھا کہ بچہ استاد کے چہرے کو دیکھ رہا، دادا سمجھ گئے کہ بچے کے ذہن میں کیا بات ہے، کہ وہ ولی تھے اللہ کے، وہ فراست مومنہ نہ تھی، پہچان لیا بچہ کیوں نہیں بول رہا آگے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ آپ نے خود نے فرمایا بیٹا تمہارے ذہن میں شاید یہ بات آئی ہے کہ ابھی حروف مفردات پڑھے جا رہے ہیں، یعنی سنگل ورڈز، الف الگ سے، با الگ سے، تا الگ سے، سا الگ سے، ہر حرف الگ الگ پڑھایا جا رہا ہے۔ جب یہ حروف مفردات کہلاتے ہیں، جب یہ حروف مفردات ہے تو اس میں ایک مرکب حرف کیسے آ گیا لام الف؟ حروف مفردات میں تو صرف اور صرف مفرد ہی ہونا چاہیے تھا نا، تو یہ مرکب کیوں آ گیا؟ مرکب وہ ہوتا جو ایک سے زیادہ حروف سے مل کے بنتا ہو۔ اب لام الف جب پڑھا جائے گا تو وہ 2 حرف ہو گئے، وہ مرکب ہو گیا۔ اب بچے کے ذہن میں یہ سوال، دادا نے پہچان لیا اور پھر جواب دے رہے ہیں دادا۔ استاد وہاں پہ حیرت انگیز، حیرت کے مارے خاموش بیٹھا ہوا، تو دادا فرماتے ہیں بیٹا یہ جو تم نے پہلے شروع میں الف پڑھا تھا وہ الف نہیں تھا، وہ حمزہ تھا۔ الف ساکن ہوتا ہے اور ساکن حرف اس وقت تک نہیں پڑھا جا سکتا جب تک کہ وہ پہلے کسی لفظ سے نہ مل جائے۔ جب وہ کسی لفظ سے ملتا ہے تو تب اس کا تلفظ ادا ہوتا ہے، ورنہ اس کا تلفظ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے الف کو لام کے ساتھ ملا دیا تو لام الف لا ہو گیا، لام پہ زبر ہے۔ تو اس لیے یہ الف کو پڑھنے کے لیے مجبوری تھی، ایک لفظ ملا کے الف کو پڑھا گیا۔ جو شروع میں تم نے الف پڑھا تھا وہ الف نہیں تھا، وہ حمزہ تھا۔ اب دیکھیے بات یہاں پہ ختم نہیں ہو گئی ہے، یہ عقل کی پروازیں دیکھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا اپنے اولیاء کرام پر کہ بچہ ابھی 4 سال کا ہے، 4 سال کے بچے کو کتنی سمجھ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایک ولی کی سمجھ کو دیکھیے جو مادرزاد ولی ہے۔ اب دوسرا سوال کرتا ہے وہ بچہ، کہتا ہے کہ دادا جان یہ لام الف ہی کیوں ملایا؟ بالف ملا رہے تھے، تا الف ملا رہے تھے، سا الف ملا رہے تھے، جیم الف ملا رہے تھے، یہ لام ہی کو کیوں ملایا ہے؟ دادا دان نے جب یہ سوال سنا تو بچے کو گلے سے لگا لیا محبت سے۔ کیا بچے نے سوال کیا حقیقت سے متعلق، اور دادا نے پھر جو جواب دیا وہ اہل تصوف کے نزدیک سارے تصوف کا نچوڑ ہے۔ وہ جواب بھی سن لیجیے، فرمایا کہ بیٹا لام کو الف سے مناسبت ہے، الف کو لام سے ایک مناسبت ہے۔ وہ مناسبت کیا ہے؟ فرمایا کہ لام کے قلب میں الف ہے اور الف کے قلب میں لام ہے۔ کیا مطلب؟ لکھیں اس کو، لام کیوں ہجو کریں آپ، لام الف لام میم ساکن، کتنے حروف ہوئے ہیں؟
تین ہے، پہلا لام، دوسرا الف، تیسرا میم، درمیانی کون سا ہے؟ تو الف قلب کہتے ہیں درمیان کو، لام کے قلب میں الف ہے، لام کے بیچ میں الف آتا ہے، اور الف کی سپیلنگ کریں تو الف لام فے بنتا ہے، پہلا حرف الف، دوسرا حرف لام، تیسرا فے، درمیان میں کون سا آیا؟ تو الف کے قلب میں لام ہے، لام کے قلب میں الف ہے، الف کے قلب میں لام ہے، لام کے بیچ میں الف ہے، الف کے بیچ میں لام ہے، دونوں میں مناسبت ہے، اس لیے لام الف ملا دیا۔ یہ بڑا راز بیان کر دیا اس میں، یہ بڑی حقیقت بیان کر دی ہے۔ تو اب یہ بچپن میں یہ حال ہے، تو اس امام کی شان شباب میں کیا ہوگی، عالم شباب میں کیا اس کا مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا؟ بڑا مقام و مرتبہ آپ نے پایا، پیدائش سے پہلے آپ کی بشارتیں دی گئیں، باپ نے خواب دیکھا، بڑے عجیب معاملات ہیں۔ بہرحال ابتدائی چند واقعات میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، ورنہ واقعات آپ کے بہت تفصیلی ہیں، بہت گفتگو ہے اس میں۔ آپ نے جو تعلیم و تربیت حاصل کی، آپ کے صرف 6 اساتذہ ہیں، جن میں ایک آپ کے پیر صاحب ہیں آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر پیر صاحب نے باقی تربیت کے لیے ابوالحسین نوری رحمت اللہ علیہ کے حوالے کیا تھا، وہ استاد ہیں۔ تیسرے استاد مرزا غلام قادر بریلوی ہیں، جو بریلی شریف کے رہنے والے تھے۔ چوتھے استاد آپ کے والد ماجد ہیں، اور 5ویں استاد غالباً آپ کے دادا ہیں۔ اس طرح سے ٹوٹل 6 اساتذہ بنتے ہیں۔ کسی مدرسے میں جا کے نہیں پڑھا، جو کچھ پڑھا اپنے گھر میں پڑھ لیا۔ بلکہ مولانا عبدالعلی رامپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ رامپور کے تھے، ان کے پاس پھر گئے تھے آپ مزید تعلیمات کے لیے۔ تو یہ 6 اساتذہ آپ کے بنتے ہیں، جو ایک رامپور کے تھے، باقی 6 بریلی کے تھے، اور تقریباً 14 سال 10 ماہ کی عمر میں وہ تمام علوم و فنون مکمل کر لیے، جس کو شروع کرنے کے لیے 18 سال کی عمر چاہیے۔ اگر یہ علوم و فنون درس نظامی میرے بھائیو کم سے کم اتنی عمر کا ہو جو بالغ ہونے کے بعد بندہ سمجھدار ہو جائے، اس کے بعد یہ علوم و فنون سکھانا شروع کرتے ہیں۔ 18 سال کی عمر کے بعد بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ یہ عالم کا کورس کر سکے۔ لیکن آپ کا کیا عالم ہے کہ ابھی 14 سال 10 ماہ کی عمر ہے، اس میں آپ سارے علوم و فنون مکمل کر چکے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اس نے ان کی مدد اپنی جانب سے فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کی مدد فرمائی ہے۔ امام اہل سنت کے بچپن کا معاملہ کیا ہے؟ بچپن کا معاملہ جو آپ کے ساتھ ہم سبق تھے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ مدرسے میں میرے ساتھ پڑھے ہیں، بلکہ استاد کے پاس میرے ساتھ پڑھے ہیں۔ استاد نے کوئی کتاب پڑھائی تو کبھی بھی چوتھائی سے زیادہ نہیں پڑھائی۔ ہم سب کو تو پوری کتابیں پڑھاتے تھے استاد، اعلیٰ حضرت چوتھائی پڑھنے کے بعد باقی کتاب خود ہی یاد کر لیا کرتے تھے اور آ کے استاد کو سنا دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ احمد رضا تم آدمی ہو جنو، مجھے پڑھانے میں دیر لگتی، تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ عالم ہے۔ اور پھر اللہ کی مدد کیسی ہے؟ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں۔ ایک مقام پر قاری صاحب زبر پڑھتے ہیں اور آپ کی زبان سے زیر نکلتا ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں پڑھو بیٹا زبر، آپ اس کو زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ بار بار جب پڑھا رہے ہیں، دادا نے دیکھا یہ کیا معاملہ، تو قرآن وہ منگوایا اور قرآن دیکھا تو جو کہ کاتب کی غلطی سے زیر کے بجائے زبر لکھا گیا تھا، صحیح زیر ہی تھا جو اعلیٰ حضرت کے منہ سے نکل رہا ہے۔ تو آپ دادا نے پوچھا بیٹا جب استاد تم سے کہہ رہے تھے زبر پڑھو تو تم کیوں نہیں پڑھتے ہیں زبر؟ کہا دادا جان میں کوشش کرتا ہاں میرے منہ سے زبر نکلے،
لیکن میری زبان سے زہر ہی نکلتا تھا. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے, یہ حفاظت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ ہر غلطی سے محفوظ فرماتا ہے. جو اعلیٰ مقام کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہوتی ہے. تو امام اہل سنت کا بچپن سے یہ عالم ہے, تو 14 سال 10 ماہ کی عمر میں وہ تمام علوم و فنون ختم کر دیے, پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں کہ جن کو شروع کرنے کے لیے 18 سال سے زائد کی عمر چاہیے. اور پھر پہلا فتویٰ آپ نے لکھا. فتویٰ لکھنے کے لیے بہت مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. کئی سال تک علم دین کی تکمیل کرنے کے بعد استادوں کی خدمت میں بیٹھنا پڑتا ہے. 5 سال 10 سال 15 سال لگ جاتے ہیں. پھر استاد کہتا ہے کہ ہاں بھی یہ مفتی ہو گیا, اب یہ فتویٰ دے سکتا ہے. آج کل تو بہرحال ہر ایک تیسرا چوتھا آدمی بنا ہوا ہے, ٹیلی ویژن پہ جو آتا ہے اپنے نام کے ساتھ لگا لیتا ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے غلط مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں, بیچارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور بہت سارے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اس قسم کے مسائل بتاتے ہیں جن کو لوگ پسند کرتے ہیں, اگرچہ غلط مسائل ہوں. اللہ تعالیٰ بچائے ہم لوگوں کو, لیکن مفتی بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. 4 سال 10 ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا, اور پہلا فتویٰ بھی وہ فتویٰ جو کہ مشکل ترین فتویٰ کہلاتا ہے فقہ میں. علم فقہ میں رضاعت کا مسئلہ, یعنی دودھ شریک بھائی بہن بنتے ہیں, ان کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں, ان کے تعلقات ہوتے ہیں, تو یہ ایک مشکل چیپٹر شمار کیا جاتا ہے فقہ میں. تو رامپور کے نواب نے کوئی مسئلہ پوچھا تھا علماء سے, اور رامپور کے بڑے عالم تھے شاہ حسین رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان سے وہ مسئلہ پوچھا. انہوں نے اس مسئلے کا جواب لکھ کے دیا. تو اب رامپور کے نواب نے اس مسئلے کی تصدیق کروانے کے لیے پورے ہندوستان میں وہ مسئلہ بھیج دیا مختلف مفتیوں کے پاس. اسی طرح یہ فتویٰ بریلی بھی آیا کہ بریلی میں مفتی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد تھے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ. تو اب وہ فتویٰ لے کر آئے اور کہا کہ جناب یہ فتوے کی تصدیق کروانی ہمیں, پورے ہندوستان کے علماء کی تصدیقات اس پہ موجود ہیں, اور کچھ تصدیقیں ساتھ بھی تھی. تو آپ کے والد ماجد نے کہا کہ مفتی اندر ہے. وہ اندر گئے, جا کے دیکھا تو 14 سال کا ایک لڑکا بینچ کے پیچھے بیٹھا ہوا, ڈیسک کے پیچھے. تو دیکھ کے واپس مڑ کے آ گئے, کہا اندر تو مفتی نہیں ہے, ادھر تو ایک بچہ بیٹھا ہوا. کہا وہی مفتی ہے. اب وہ پہلا فتوے کی ابتدا ہے, اور فتویٰ بھی مشکل ترین ہے, اور ہندوستان بھر کے علماء کی تصدیقات موجود ہیں کہ جواب صحیح ہے, جواب صحیح ہے, جواب صحیح ہے. ایک نہیں ڈھیروں مفتیوں کی تصدیقیں موجود تھی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فتویٰ دیکھا, اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ جواب غلط ہے. اب جس کو ڈھیروں مفتی صحیح قرار دے رہے ہیں, اور اپنے زمانے کے ایک بڑے عالم دین مولانا حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ اس فتوے کو لکھنے والے ہیں, اس کو یہ 14 سال کا مفتی غلط قرار دے رہا ہے. تو یہ جب بات پہنچی وہاں پر رامپور کے نواب کے پاس, تو پورے ہندوستان نے تصدیق کی تھی اس مسئلے کی. سینکڑوں مفتی تھے جو تصدیق کرنے والے تھے کہ جواب صحیح ہے, جواب صحیح ہے, جواب صحیح ہے. پورے ہندوستان میں صرف 2 افراد تھے جنہوں نے اس فتوے کو غلط قرار دیا. ایک بریلی کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے 14 سال کی عمر میں اس فتوے کو چیلنج کیا, اور دوسرے بدایون شریف کے حضرت علامہ تاج الفعول عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے اس کو غلط قرار دیا. رامپور کے نواب کے پاس جب یہ بات پہنچی تو حضرت شاہ حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف تھے, بڑے بزرگ تھے, لیکن انسان سے غلطیاں ہوتی ہے. جب ان کو بلا کے پوچھا حضرت پورا ہندوستان آپ کے فتوے کو درست قرار دے رہا ہے, صرف یہ 2 جگہوں سے آپ کے فتوے کو غلط قرار دیا گیا, یہ کیا معاملہ صحیح؟ تو وہ چونکہ بزرگ تھے وہ بھی, انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں نے یہ بات بالکل درست کہی ہے جو اعتراض کیا ہے, جو فتوے کو غلط قرار دیا ہے.
ان دونوں کی بات صحیح ہے. تو نواب نے کہا کہ پورا ہندوستان آپ کی تصدیق پھر کیوں کر دی؟ اس نے کہا لوگوں نے میرا نام دیکھا کہ یہ حسین رامپوری نے لکھا تو صحیح لکھا ہوگا, انہوں نے میرا نام نہیں میرا فتویٰ دیکھا تو غلط تھا تو انہوں نے غلط قرار دے دیا. تو یہ بھی بزرگوں کی شان ہوتی ہے کہ غلطی ہو جائے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں, اگڑتے نہیں ہیں کہ نہیں میں غلط نہیں کر سکتا, اگڑتے نہیں. یہ بھی ولایت کی شان ہے, یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے. تو یہ 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ آپ کا تھا, تو یہ بچپن کا آپ کا معاملہ ہے, جوانی میں کیا معاملہ ہے, بڑھاپے میں کیا معاملہ ہے. اللہ کی قدرت کا شاہکار امام احمد رضا فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, حجت اللہ فی الارض, زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعہ میں بھی میں نے ارادہ یہ کیا کہ آپ کی شخصیت کا کچھ تعارف پیش کروں, کیونکہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے جس سے پوری دنیا فیض حاصل کر رہی تھی اور اب بھی کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ آپ کی جو بولٹن مارکیٹ میں مسجد ہے, مین مسجد کون سی کہلاتی ہے؟ میمن مسجد. یہ اعلیٰ حضرت فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوری دنیا سے فتوے آیا کرتے تھے, استفتاء آتے تھے, لوگ سوال پوچھتے تھے. تو یہ اس زمانے میں کراچی سے ایک فتویٰ گیا تھا, استفتاء گیا تھا, اور کہا کہ حضرت یہاں پر قبرستان ہے اور قبرستان کے اوپر ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں, تو کس طرح بنائی جا سکتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں بریلی سے ان کو خط لکھ کے جواب بھیجا تھا کہ تم اگر وہاں پہ بنانا چاہتے ہو تو اس طرح سے پلر قائم کرو اور اس کے اوپر جو ہے پھر چھت ڈالو. تو آج یہ میمن مسجد اسی طرح سے بنی ہوئی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہی ہے جس کی وجہ سے یہ میمن مسجد ہے آج کی. تو بہرحال بہت سارا آپ کے فتاوے, بہت سارے کمالات ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بھی میں نے ارادہ کیا سفر المظفر میں آپ کا ذکر خیر کیا جائے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین, کہ جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت میں سے ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.